پاپولسٹ نیریٹو کی ہم بات کر رہے ہیں اور پاپولزم کی بات کر رہے ہیں, ڈونلڈ ٹرمپ واپس آ چکے ہیں, تو ڈو یو تھنک پاکستان میں بھی رائز ہوگا دوبارہ سے؟ ڈو یو تھنک دیٹس گوئنگ ٹو میک اے فیکٹر؟ دیکھیں پاکستان کی جو پالیسی ہے نا, پاکستان جو اس ریاست کا ڈی این اے ہے وہ بڑا ڈفرینٹ ہے فرام obviously ہم اس کا کوئی کمپریبل ویو امریکہ سے نہیں آپ لے سکتے. یہاں ہم ایک نیشنل سیکورٹی اسٹیٹ ہیں, فوج اسٹیبلشمنٹ ڈومینیٹ کرتی ہے, کوئی تجربے کروا دیتے ہیں, تجربے ایز ان کے کبھی ایک جماعت کبھی دوسری جماعت, کبھی یہ آ رہا ہے کبھی وہ جا رہا ہے. فرینکلی بات اگر یہ ہے لوگوں کو اچھا لگے برا لگے, یار 2016 میں کوئی ملک میں کوئی لوٹ تو نہیں مچی ہوئی تھی نا, چل ہی رہا تھا ملک 2017 میں, بس انہوں نے سوچ لیا فارغ کرانا ہے وزیر اعظم کو تو کرا دیا. پھر عمران خان صاحب کو لے آئے, ایک سال بعد عمران خان صاحب سے بھی دل بھر گیا, پھر وہ بھی فارغ ہو گئے. اب پھر پی ڈی ایم آ گئی, پھر پی ڈی ایم 2 آ گئی, اب یہ چل رہا ہے. وی ڈونٹ نو بائی دی اینڈ آف دس ایئر کیا ہو سکتا ہے یہ 5 سال اپنے پورے کریں, ہو سکتا ہے ان کا بھی بیچ میں ہی فالنگ آؤٹ ہو جائے. سو وی ڈونٹ ریئلی نو. بٹ ایشو یہ ہے کہ یہاں ایک چیز جو امپورٹنٹ ہے وہ ہے عمران خان صاحب کی اس نیو ایج, دس نیو ایرا, پاپولیرٹی, ہز ریلیونس. وہ جیل میں ہے لیکن پاپولر ہے, وہ جیل میں ہے ان کا پارٹی انٹیکٹ ہے, وہ جیل میں ہے ان کا سپورٹ بیس موجود ہے, جیل میں لیکن ہیڈ لائنز بنا رہے ہیں. ان کا ٹویٹر اکاؤنٹ, ان کا سوشل میڈیا بریگیڈ از سو فیروشیس کہ اس کو بیٹل آؤٹ کرنے کے لیے گورنمنٹ اسٹیبلشمنٹ سب کوشش کر رہے ہوتے ہیں اینڈ ٹو کاؤنٹر دیٹ نیریٹو. لیکن انہوں نے اس مشین کو بڑے زبردست طریقے سے ایکسرسائز کیا اور ابھی بھی کر رہے ہیں. سو ہی از ویری مچ ریلیونٹ. پی ایم ایل این ایز اے گورنمنٹ ایز اے پارٹی وہ پاپولر تھی, پر انہوں نے بہت ہٹ لیا پچھلے 2-3 سالوں کے اندر. ووٹ کو عزت دو سر, دیکھیں وہ بیک آؤٹ کر کے چیزوں کو اور طرف لے جا کے ایڈجسٹمنٹ کر کے. بٹ آئی تھنک ان کے لیے پاور میں آنا زیادہ ضروری تھا بنسبت اس سے کہ اگر آپ پرنسپلس کو آپ ان کو لے کے بیٹھ رہے ہیں تو پھر تو کوئی نتیجہ نہیں نکل سکتا نا. لیکن پاور میں آنا ہاؤ از دیٹ کہ زیادہ ضروری کیوں تھا؟ دیکھیے وہ اس لیے کہ آئی پرسنلی فیل, اب دس از میرا اوپینین یہ ہے کہ ان کو یہ تھا کہ وی ہیو بین رانگڈ and it's about time that we should come back into power and settle the scores. And they had the best opportunity because the establishment had fallen out with Imran Khan. ان کی لڑائی ہو گئی, وہ فالنگ آؤٹ ہو گئی. باجوہ صاحب نے فلرٹ کرنے کی کوشش کی بیچ میں دونوں سائڈس پہ 2022 میں. دین کم جنرل عاصم منیر صاحب, جب وہ آ گئے تو پھر تو بالکل ہی خان صاحب والا تو کام ختم ہو گیا. مطلب ادھر اور the people who don't know General Asim Munir as army chief, they don't know one thing which I keep mentioning to a lot of people. He is not accessible. Okay. The only thing that makes him different from the previous generals or the previous army chiefs is that he is not accessible to everyone. Is that a good thing or a bad thing? It is a good thing in the sense that بڑے business men پہلے کال آن کر رہے ہوتے ہیں, جی مل رہے ہیں. اب وہ گروپس میں کسی کو مل لیا تو مل لیا, وہ جرنلسٹوں کو نہیں ملتے. ان کو کوئی ایسا نہیں ہے جی, نہ ان کا کوئی بزنس پارٹنر ہے تو نہ ان کا کوئی سمدھی ہے جس کی کوئی پولیٹیکل کمرشل انٹرسٹ ہے, نہ ان کا کوئی بھائی ایسا ہے جو کوئی کاروبار پاکستان کے اندر چلا رہا ہے. ناٹ ٹو obviously my knowledge and I think I have a decent knowledge. تو وہ نظر نہیں آتا. گورنمنٹ کے پاس کچھ ہے نہیں. گورنمنٹ ٹیکس him as someone who's squeaky clean, کہ کوئی انٹرسٹ ہی نہیں ہے, کوئی کھانچا نہیں ہے, کوئی کچھ نہیں ہے. ایسے بندہ تو پھر زیادہ خطرناک ہوتا ہے, allow me to say, کہ جی اس کی کوئی ویکنیس سامنے سے نظر ہی نہیں آ رہی ہوتی کسی کو. سو جب وہ ایکسیسیبلٹی نہیں ہے, کسی کو پتہ ہی نہیں ہے کہ ان کی نیکسٹ وہ کیا کر رہے ہیں, the way he conducts himself, تو that makes him different from the previous generals. تو ابھی تک تو he is like that. If the policy changes تو وہ تو پھر ہمیں پتہ لگ جائے گی نا کہ پالیسی چینج ہو گئی ہے. خان صاحب کے ساتھ پالیسی چینج ہو گئی ہے, پی ٹی آئی کے ساتھ چینج ہو گئی ہے. دا ریزن پی ٹی آئی از اپ اینڈ ڈاؤن از بیکاز وہ دیکھ رہے ہیں 2.5 سال ہو گئے ٹکرے مار رہے ہیں دیوار کو, ہمارے سر پھٹے ہوئے ہیں, آگے کچھ نہیں ہو رہا, وہ رستہ ہی نہیں نکل رہا. خان صاحب اسی لیے تو obviously ابھی تو یہ عمران خان صاحب ہیں کہ وہ پولیٹیکلی الائیو ہے بیکاز ہی ہیز اے سوشل میڈیا بریگیڈ ان کا جو بڑا ایکٹیو ہے اور ملک سے باہر سے کام کرتا ہے اور افیکٹولی کرتا ہے. پی ٹی آئی کے پاس اتنی طاقت ہے کہ وہ اپنے نیریٹو کو نو میٹر ہاؤ ludicrous it is اس کو بڑا اچھا سیل آؤٹ کر لیتے ہیں, whereas others are so lagging behind. ایبسلیوٹلی. ایسے نیریٹو کی جب بات کی جائے تو یہاں پہ مریم نواز بھی نیریٹو بنانے کی کوشش کر رہی ہیں اور ایز سی ایم تو پروگریس کیا ہے ان کی, اور نیریٹو جو بنانے کی کوشش کر رہی ہیں, جو ویڈیوز آ رہی ہیں, دیکھیے بات یہ کہ پی ایم ایل این کے لیے جو سروائیول ہے نا, اگر انہوں نے if they have to re-emerge themselves, that is only مریم نواز شریف. اگر پی ایم ایل این کا سروائیول ہوگا
in that when I mean survival in کہ اس جگہ پر PMLN دوبارہ جائے جتنی well entrenched وہ پنجاب میں تھی PMLN. تو اس کی وجہ اس کی وہ تو پھر PM مریم نواز شریف صاحبہ ہی ہیں کہ اگر وہ اپنے دور میں یا PMLN کو اس جگہ پر لے جائے. ادروائز PMLN کو بہت بری, جیسے کہتے ہیں نا ہٹ ان دا سولر پلکس سے اللہ نے ایسی جگہ بنائی کہ ادھر آپ کو جب مکہ لگے تو آپ کو سانس نہیں آتا. اٹس رائٹ ہیئر. تو جو سیاست کا سولر پلکس ہے وہ ایسا ہے کہ آپ کو ان کو ایسی جگہ پر ہٹ لگی ہے کہ ان کو سانس نہیں آیا, اور وہ سانس مریم نواز کی وجہ سے آ رہا ہے اور آ سکتا ہے, بٹ اٹس گونا ٹیک اے لاٹ آف ٹائم. obviously she is a crowd puller. انہوں نے جیل دلیری سے گزار لی, کوئی شور شرابہ نہیں کیا, کوئی سہولتیں نہیں. مزے کی بات تو میں فواد چودھری صاحب سے بھی میں نے پرسوں ملاقات تھی, ان کا میں نے انٹرویو بھی کیا, انہوں نے بھی یہ بات بولی, انہوں نے کہا مریم نواز نے جیل دلیری سے کاٹی. تو یہ اب 2 اسٹیٹمنٹس ہو گئی ہیں 2 دنوں کے اندر. دلیری کیا ہوتی ہے؟ ایک عورت جو کہ پریولیج بیک گراؤنڈ سے ہو, ٹھیک ہے جی, جس کے والد, جس نے دیکھا ہو کہ میرے والد ملک کا 3 دفعہ کا وزیر اعظم ہے, پورے خاندان میں عمارت اقتدار سب کچھ ہو, لیکن وہ عورت اپنے لیے جیل میں جائے اور وہ کہے جی مجھے تو کچھ نہیں چاہیے, مجھے تو نہیں چاہیے یہ چیزیں جو آسائشوں والی ہیں, اور اس کو ٹھیک ٹھاک ٹف ٹائم بھی ملا ہو جیل میں, مطلب ٹھیک ٹھاک ٹف ٹائم بھی ملا ہو جیل میں, اور ایک جو سائیکولوجیکل اور ایموشنل لاس ہے وہ اپنی جگہ ہو, دیٹ وین شی لیفٹ UK and I was there as a journalist in that very plane when both father and daughter were coming to Pakistan. I was reporting for Geo. So then it was quite a journney. So میں نے اس کو ایکسپیرینس کیا. میں تھا, آسما شاہی صاحبہ تھیں, اور بہت سے جرنل تھے, کوثر کاظمی اس وقت تک he was a journalist, اظہر جاوید صاحب تھے, مرتضیٰ علی شاہ صاحب, a lot of people were there. So we were traveling with them in the plane. So they were completely, like two broken individuals, because میاں صاحب کو بھی پتا تھا کہ میری بیگم is going down hill, اور مریم نواز شریف کو بھی, ان کو بھی پتا تھا کہ میری والدہ is going down hill. So وہ جو ایلیمنٹ تھا نا کہ وہ آئی اینڈ وین, اور میں نے تو اپنی آنکھوں سے دیکھا نا جب وہ پلین کے اندر ان کو گرفتاری کے لیے آئے, اور پھر جب وہ گرفتاری کے لیے آئے لیکن پھر وہ باہر چلے گئے, پھر جب وہ نیچے اترے پلین سے, حج ٹرمینل پہ پلین کھڑا ہوا تھا, ان کو جب اریسٹ کیا گیا, سو وہ تو ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے نا. سو وہاں کوئی رونا دھونا نہیں, کوئی کچھ نہیں, پھر جیل, پھر یہ, پھر وہ جو ریزسٹنس تھی وہ نظر آیا کہ شی از اے اسٹرانگ وومن پولیٹیکلی آلسو. اور پھر اسٹیبلشمنٹ کے خلاف بھی ہو کے دیکھ لیا, اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ تعلقات بہتر کر کے بھی دیکھ لیا. آج اسٹیبلشمنٹ از آل پریز فار ہم, فار ہر, کہ جی بہت اچھی اور میرٹ پہ کام ہو رہا ہے, یہ کو, دس از واٹ آئی ہیئر. اور میں کیونکہ میں لاہور میں رہتا ہوں, تو یہاں ابھی تک تو مجھے اسکینڈل نہیں ملا کہ جس نے کھانچا لگا ہوا ہو, پوسٹنگ ٹرانسفر پہ پیسے چل رہے ہوں, دیہڑیاں لگی ہوئی ہوں لوگوں کی. جس دن نکلے گا وہ آپ کو بھی پتہ چل جائے گا, مجھے بھی پتہ چل جائے گا. Absolutely makes sense. So what does the future look like to you? مطلب کہ do you think اسٹیبلٹی کوئی نظر آئے گی یا اسی طرح چلتا رہے گا؟ مطلب میں پریکٹیکل ایک چیز میں ایڈ کرنا چاہوں گا, as long as کہ اپوزیشن کے اندر, جو کہ obviously پارلیمنٹ میں نہیں ہے لیکن پھر بھی اپوزیشن تحریک انصاف جب تک موجود ہے, جب تک وہ پاور موجود ہے, پولیٹیکل اسٹیبلٹی کین وی ایکچولی ہوپ کہ ہو سکتی ہے؟ نہیں, میرا نہیں خیال کہ عمران خان صاحب کو جیل میں رکھ کے پولیٹیکل اسٹیبلٹی آ سکتی ہے. آئی ڈونٹ تھنک سو. وہ اس لیے کہ دیکھیں وہ ایک ہی از اے ٹاورنگ فگر, آپ ان کو رول آؤٹ نہیں کر سکتے پاکستان کی سیاست سے. ایسا نہیں ہے کہ جی کوئی بس سوئچ آف کر دیا تو بس ختم. پیپل سے او خان از ہسٹری فلان. میں تو بڑا اس معاملے میں میری سادہ سا میرا اصول ہے کہ میں کہتا ہوں جی پاکستان کی تاریخ پڑھے. پاکستان کی تاریخ یہ ہے کہ جن لوگوں کو رائٹ آف کیا گیا ہے دے ہیو باؤنسڈ بیک انٹو پاور. اور وہ امر بھی ہو گیا, وہ لوگ واپس آئے ہیں. میاں نواز شریف صاحب کو کس نے رائٹ آف نہیں کیا؟ پہلی دفعہ کیا, دوسری دفعہ کیا, تیسری دفعہ کیا. ہی کیپس کمنگ بیک اگین اینڈ اگین. یہاں پہ ایک چیز میں اور بھی ایڈ کرتا ہوں کہ جس دن جس فرد پہ فرد جرم عائد ہونی تھی شہباز شریف صاحب, اس دن انہوں نے وزیر اعظم کا حلف بھی اٹھا لیا تھا. تو یہ اللہ کی طرف مطلب اٹس آل. آپ دیکھیں کہ یہ چیزیں آپ کو کس طرح سے ہاؤ وڈ یو گریڈ دیم کہ یہ کیا ہے. اچھا, میں اللہ کی طرف یہ اشارہ نہیں کروں گا, لائک اللہ ہی کام ہے. میں کہوں گا اللہ ہی کام نہیں ہے, یہ ٹھیک ہے, مطلب غلط کام ہے, ٹھیک ہے یار, انپریڈکٹیبل ہے. لیکن انپریڈکٹیبلٹی بھی ہے, بٹ ایز اے مسلم آئی پرسنلی بلیو کہ اگر کچھ غلط ہو رہا ہے, اگر اچھا ہو رہا ہے تو اللہ کی مرضی سے ہو رہا ہے, اگر غلط ہو رہا ہے تو وہ میری اور آپ کی مرضی سے تو نہیں ہو رہا.